جلدی سے میں کرکٹ ٹیم کی پہلے بات کر دوں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہے، پھر میں باقی چیزوں پہ آؤں گا. دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی یہ سوال کیے کہ جی کیا ہوا ورلڈ کپ میں کہ یہ ٹیم جو ہے یہ بڑی مختلف نظر آ رہی تھی. تو اس میں دو تین چیزیں تھیں. دیکھیں، ایک تو ابھی بھی آئی تھنک، اور یہ سمجھنے کی ہم سب کے لیے بات ہے کہ کرکٹ میں لیڈرشپ میٹرز. ہمارا جو ایک تصور بنا ہوا ہے کرکٹ کو لے کے، وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ کوچز جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہماری فیٹ. وہ فٹ بال میں تو ہو سکتی ہے، وہ شاید ہاکی میں بھی ہو سکتی ہے، مگر کرکٹ میں نہیں ہو سکتی. کرکٹ میں لیڈرشپ جو ہے اس کا مطلب میرا وہ سب کچھ ہے. اور میں اس ایرا میں کھیلا ہوں جہاں پہ گریٹ لیڈرشپ سے ہم نے امپاسبل میچز جیت لیے. سو میرا جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے. اور اولڈ اسکول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ آج کل اس تحت چلتے ہیں. بٹ آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو مے بی ایک سائیکل کو میں ریورس کر سکوں. اور اس میں ریورس کرنے کے لیے آپ کو بھی میرے ساتھ جو ہے نا تھوڑے سا میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اور آپ کو بھی یہ جو ایک پیج پہ ہمیں ہونا ہے کہ ہم جب سوال کریں وہ لیڈر سے کریں. ہم جب کوئی بھی کویشچن ہو ریگارڈنگ پلیئرز پرفارمنس وہ لیڈر کے پاس ہم جائیں رات دن کے کوچ کے پاس ہم جائیں. سو ایک تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے اس کے اوپر اور زیادہ ہم بات کر سکیں اور اس کے اوپر اور زیادہ موقف ہمارا ایٹ لیسٹ میرا کلیئر ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کوچز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نیٹ آرگنائز کرتے ہیں، وہ پیپ ٹاک دینے میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ ٹیم انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھی کریٹ کرتے ہیں. سو یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا ایک ان میں وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. بٹ اگر ٹیم نے اوپر جانا ہے تو لیڈر نے اوپر جانا ہے. اور ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ریلیکسڈ ہوئے تھے. 2-3 دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی اور بات یہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، اگر آپ بڑے مومنٹس پہ کلیپس نہیں کرتے ہیں اور باڈی لینگویج اسٹرانگ رکھتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے تھے. کیونکہ میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے دنیا میں جا کے آؤٹ سائڈ پاکستان سیریز اور میچز جیتے تھے. سو وہی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک ماحول دینے کی کوشش کی جہاں پہ زیادہ انٹروژن نہیں تھی. کپتان کو کپتانی کرنے دی، اس کے مطابق ان کو ٹیم دی اور ان کی اونرشپ. جب تک کہ اونرشپ نہیں ہوتی ہے کپتان ٹیم کو لڑا نہیں سکتا. سو یہ ہمارا آج سے جرنی یہ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹ اور لیڈرشپ کے تھرو آپ کو کرکٹ فیلڈ پہ ریزلٹس دے سکیں. مگر یہ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ پٹ سٹاپ ہے، ابھی بہت کام ہونے والا ہے، بے انتہا کام ہونے والا ہے. سو کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ بگننگ تو اچھی ہے مگر ابھی اس کا مڈل آنا اور اینڈ آنا ہے. اور ہمیں اب جو سیزن آ رہا ہے ہمارا، وہ ہمارے مطلب ہے سالوں میں اتنا بھرپور سیزن نہیں آیا جہاں پہ ہم ٹرولی ٹیسٹ ہوں گے. دنیا کی بیسٹ ٹیمز آ رہی ہیں، آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ملے گی. سو ایک طرح سے جو ہمارا موقف تھا وہ بھی دنیا نے قبول کیا. جو ہم نے پریشر ڈالا تھا اور ٹیکٹکس کے تھرو کارنر کیا تھا، ایک طرح سے جو نیوزی لینڈ ہو جائے یا انگلینڈ ہو جائے یا باقی جو بھی، اس کو میں نے ویسٹرن بلاک کی جب بات کی تو آئی تھنک وہ ان کی سمجھ میں آ گیا. اور ہم نے ان کو پھر امپریس بھی کیا کہ پاکستان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ریزلٹس ماشاءاللہ سے اچھے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے چل کے اور زیادہ اچھے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. کیونکہ جو میرا دوسری جو جلدی سے میں بتا دوں کہ جو ایمفسس ہے وہ ہے پاتھ وے کرکٹ. یعنی کہ ایک 11 سال 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ پلیئر بن سکتے ہیں. سو آپ سنیں گے اگلے 1-2 دنوں میں، اسی ہفتے میں، ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اور ایک اسکولنگ سسٹم کے ساتھ مل کے ہم ایک پاتھ وے 100 بیسٹ ینگ پلیئرز کا اناؤنس کریں گے اور ان کو اسٹائپنڈ دیں گے. شاید 30,000 روپیہ مہینہ ایک 11 14 16 سال کے بچے کو، اور ایک فٹ کر دیں گے مارک کر کے آپ ہمارے فیوچر ہے. یہ 100 جو بچے ہوں گے اور ان کو پراپرلی ٹرین کریں گے، انٹر اسکواڈ میچز کرائیں گے، کوچز کے تھرو ان کو اوپر لے کے جائیں گے تاکہ وہ جو ایک ویکیوم سا کریٹ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو اور ان میں کانفیڈنس آئے. ہینس جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ دنیا کے بیسٹ کوچز وہاں پہ لگائیں.
اور ان کو پاکستان میں رکھیں تاکہ ہماری جو نئی پیڑھی ہے پود ہے وہ صحیح طرح سے, کیونکہ وہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کوچنگ کے تھرو کچھ چیز کریٹ کر سکتے ہیں. سو تو یہ پاتھ وے پہ سب سے زیادہ زور ہوگا. اسکول کرکٹ ہماری بہت اچھی چل رہی ہے, وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہماری ہے کمرشل جو کہ انویسٹ کریں گی. پھر ابھی میرے خیال میں آلموسٹ سائن ہو گیا آل پاکستان ٹیلنٹ ہنٹ بچوں کا, تو وہ بھی آپ کو اناؤنسمنٹ اچھی ملے گی. یہ سب اگلے 15 دنوں میں سامنے آ جائیں گی کیونکہ ہم نے بیک ڈور جو ہے پیچھے سب چیزیں طے کر لی ہیں. سو پاتھ وے کرکٹ ہے, آپ کے جو کوچنگ ہے NHPC میں جہاں پہ آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں ان بچوں کو, لیڈرشپ. آگے چل کے آپ کی اسکول کرکٹ اب 2 دن کی ہو رہی ہے, سیٹرڈے سنڈے کو ہو رہی ہے اسکول کرکٹ, اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اسی طرح سے کلب کرکٹ میں ہم کوشش کریں پچز ٹھیک کریں. دیکھیں پچز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کی کرکٹ آگے نہیں جا سکتی. بڑا سمپل سا اصول ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلی جب رجیمز کہہ لیں یا جب ڈفرینٹ بورڈز تھے تو یہ ہیڈ لائنز نہیں بناتی ہے. ایک پچ کیسے ہیڈ لائن بنا سکتی ہے, مگر اگر پاکستان ٹیم نے ہیڈ لائن بنانی ہے تو پچز ٹھیک ہونے والی ہیں. سو اس کے اوپر بہت میں نے سب سے زیادہ ابھی تک جو میں نے میٹنگز کی ہیں چیئرمین وہ کیوریٹر سے کی ہیں, وہ گراؤنڈ سٹاف سے کی ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ہر تیسرے دن میں زوم میٹنگ پہ ہوتا ہوں ان کے ساتھ, کیونکہ مجھے پچز چاہیے زبردست طرح سے. سو آسٹریلیا سے ہم سوائل بھی منگوا رہے ہیں. آپ نے ڈراپ ان پچز کا سن ہی لیا ہے کہ عارف حبیب صاحب اس کائنڈلی کنسنٹڈ کہ 2 پچز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے پاکستان میں, اور یہ مہنگی بزنس ہے. 37 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ, اور ان کا پھر سے بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے ہائیبرڈ پچز ہیں جو کہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی 100 بال میں استعمال ہو رہی ہے. سو اس کا کوٹ ہم نے لیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ 40 ہائیبرڈ پچز ہم کلبز میں بچھائیں اور اسکولز میں بچھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس پہ پراپر کھیل سکیں. سو ہائیبرڈ پچ کیا ہے کہ 95% نیچرل سوائل ہوتا ہے اور 5% اس میں وہ درزی کی طرح سی دیتے ہیں گھاس, تاکہ وہ ایک ہی پچ پہ آپ 25 میچ کھیل سکتے ہیں. سو اور وہ 7-8 سال تک چلتی ہے. سو ایک ریولیوشنری سٹیپ ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو اس کی نیوز میں دوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں. اور ساری جو بزنس ہے, میں بات بھی کر چکا ہوں کرکٹ بورڈ میں, یہ کرکٹ کا بزنس ہے ہمارا. یہ یہاں پہ کرکٹ اوپر جائے گی تو آپ کے اور میرا تعلق بہتر رہے گا. آپ کو ہیڈ لائنز مسالے دار شاید نہ ملی ہوں کیونکہ ہماری ٹیم نے ٹھیک کر دیا, بٹ اینی وے مطلب یہ میرا یہ کہنے کا ہے کہ آئی تھنک اپروچ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو روٹی روزی اور میری روٹی روزی جو ہے نا وہ ایک ہی پروڈکٹ کے بیس پہ ہے, اور جو کہ کرکٹ ہے. سو ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں, بلکہ ہم جتنی میں نے ابھی تک کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے اور جا کے یہاں بھی اگلے ایک دن آج بھی ہے اور کل بھی ہے, سو وہ ہمارے جو میں نے کرکٹ اکانومی کی گروتھ کی بات کی تھی تو اسی سلسلے میں ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک فریشر اپروچ ہے کیونکہ ہم اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کرکٹ بورڈ میں اور سمجھتے ہیں جی کہ ہم احسان کر رہے ہیں پوری کمرشل کمیونٹی پہ اور یہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے. نہیں, ہمارا سروسز انڈسٹری ہے. ہم ایک پروڈکٹ لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ریلائز یہ بھی کریں کہ ہمارے پلانز کیا ہیں, پراپرٹیز کیا ہم بیچنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ جونیئر PSL یا انڈر 19 PSL ہے, وہ انشاءاللہ اکتوبر میں ابھی تک سوچی ہوئی ہے. اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے کیونکہ جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں بنائیں گے آپ کے پیسے نہیں بڑھیں گے, اور ICC فنڈنگ سے اگر آپ کو باہر آنا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کمرشل ورلڈ میں ان کو پراپرٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں. لاسٹلی بورڈ آف گورنرز میں یہ پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی. ہم نے فین انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو تھا وہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سا رسپانس تھا کراؤڈز کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, آپ کے 10 چیکس لگتے ہیں, آپ کی پارکنگ کہیں اور ہے. سو انفارچونیٹلی ہم ایک فین کے لیے سوچتے نہیں ہیں ایموشنلی, اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. اور خیر میں نے تو ایز اے کامنٹیٹر خاصے دھکے کھائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے. سو میں گراؤنڈڈ ہوں, مجھے ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. سو ہم اپنے آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں فین انگیجمنٹ کا ایک شعبہ کھول رہے ہیں
جو کہ مرچنڈائز کے ساتھ اس کو الائن کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ایل سے, اور صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہوگا, ہر انٹرنیشنل میچ کے لیے اتنا ہی زور ہم لگائیں گے جتنا کہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں لگائیں گے, تاکہ جب کوئی آئے فین تو اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں ہم ایک کمپیشنیٹ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے دکھ درد میں اسی طرح سے انویسٹڈ ہیں, اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کا ویوئنگ ایکسپیرینس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا, پورا زور لگائیں گے, اور آپ کے ساتھ ساری جو بھی ہماری پلاننگ ہے اس کو ہم شیئر بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اراؤنڈ دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں فینس کے لیے. اور باقی پرفارمنس تھی ہماری اے سی سی آئی سی سی میٹنگ کی بات ہوئی تھی. آئی تھنک آئی سی سی میں یہ آپ نے سیزن دیکھ ہی لیا ہے, اور ہمارے پہ پریشر کریٹ ہوا تھا بیکاز آف نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ کے پل آؤٹ سے, اور جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اوپر پھر ایکسٹرا میٹنگز کرنی پڑی مجھے کہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ایک چیپٹر ہے اور یہ الگ ایک چیپٹر ہے. سو آئی تھنک پوری دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریزنس ہے, اور اسی طرح سے اے سی سی میں خیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اے سی سی میں, کیونکہ وہ جو میری ایک ان سے گلا شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پل آؤٹ کیا تو آپ کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی. آپ کا یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جب بھی کسی ایشین بلاک میں کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ملک کھڑے ہو جانے چاہیے. سو یہ منٹ بھی ہوئی تھی یہ بات, اور پھر آپ کو ایشیا کپ بھی ملا ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر کو بہت امپروو ہونا ہے, اور ہوپ فلی ایک دو ہم نے اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ لینڈ اسلام آباد میں دے تاکہ ہم اسکریچ سے ایک ہائی ٹیک اسٹیڈیم بنا سکیں 2025 تک. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مگر جیسے میں نے کہا سیٹس نہیں ہیں ٹھیک, آپ کی ویونگ گیلری ٹھیک نہیں ہے, اسپانسرز کو اٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو بہت ساری چیزیں کئی لیولز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی بریف. موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل حسنین یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں. سو فیصل حسنین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, سو نمبرز کرنچ کر سکتے ہیں, اور کرکٹ زمبابوے کے چیف ایگزیکٹو رہے ہوئے ہیں. آئی سی سی میں یہ بنڈلنگ رائٹس جو ہوئے تھے جو کہ بہت بڑا ایک 2023 تک کی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ کی تھی, اور سوری کب کی 2023 تک کی. اور دھیما لہجہ ہے, شاید مجھے اچھا کمپلیمنٹ کریں گے, جتنا میں اونچا بولتا ہوں یہ اتنا ہی نیچا بولتے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, ہم اچھے لوگ لے کے آئیں, ہم وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو کرکٹ سے محبت ہے. ابھی بہت سارے خانے پور ہونے ہیں, تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے جب یہ آئیں گے تو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ری ویمپ ہونا ہے کمپلیٹلی. ابھی تک تو میں اور یہ جاوید قریشی صاحب اور ہم بنے ہوئے ہیں کمرشل آرمز دا پی سی بی. سو کام تو بہت ہونا ہے, مگر ایٹ لیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو کہ بھر گئی ہے. سو تھوڑا سا میرے سے بھی پریشر آف ہو جائے گا, میں بھی آرام سے بیٹھ سکوں گا. بٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے 3 مہینے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کرکٹ بورڈ میں ہوں. سو تھوڑا سا میں مطلب سیٹرڈے سنڈے, اور مجھے پہلی دفعہ زندگی میں چھٹی کا احساس ہوا ہے کہ چھٹی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں تو ساری زندگی چھٹیاں مناتا رہا ہوں. سو پریشر بھی ہوتا ہے, اس لیے پریشر ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی ہوتی ہیں. پریشر یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چیزیں ٹھیک میں کر سکتا ہوں, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ کرکٹ کی اچھی چیزیں ہوں, سب کو ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, اور آگے چل کے یہ سیزن بہت بڑا ہے. سو ہمیں ٹیم بہت بڑی بنانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیزن بڑا ہے, بڑی ٹیمیں آ رہی ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے ہو جائے. مگر اس ٹیم نے لاجواب کارکردگی دکھائی ہے. آئی تھنک سب ایکسپیکٹیشنز کو بیٹ کیا ہے انہوں نے, اور پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہوا ہے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت سالوں میں اس پروڈکٹ کے پیچھے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ اگر پروڈکٹ اسٹرانگ ہوگا تو پھر اسپانسرز آئیں گے, اسپانسرز آئیں گے, فینز آئیں گے, فینز آئے گا تو پی سی بی اسٹرانگ ہوگا, پی سی بی اسٹرانگ ہوگا تو پھر گورنمنٹ بھی اس کی اونرشپ لیتی ہے, جو کہ یہ سیکوینس ہونا چاہیے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ پروڈکٹ ہم اسٹرانگ رکھیں, جتنی ان کی ہیلپ کر سکیں کرکٹ وائز. اس لیے یہ پچز کی جو بات ہے, اس لیے کہ جب ہم آسٹریلیا جائیں تو ہم کمپیٹیٹیو تو رہیں نا, ہم ساؤتھ افریقہ جائیں تو 2 دن میں میچ ختم نہ ہو, تو ہم وہ چیز کریں گے جو کہ پہلے کی نہیں, اور ان کو بیسٹ مواقع دیں گے
जहाँ पे ये ओवरसीज ट्रिप्स पे एक ग्रेट टीम बन के आए, क्योंकि वो रियल चैलेंज है. घर में तो हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, मगर जब तक कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएंगे, मैं तो एटलीस्ट चैन से नहीं बैठूंगा. और हम इनको प्रोवाइड करेंगे वो सिमुलेट करके वो सारी कंडीशंस के जब वहाँ जाएं. और आजकल कोविड की वजह से आप एक दिन 2 दिन के बाद मैच शुरू हो जाता है, सो एक्लिमेटाइज यहीं से होके जाएं. और फिर वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है. मैथ्यू हेडन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फिलैंडर का. मैथ्यू हेडन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, कंस्ट्रक्टिव थी, और 2-1 बातें की थी जो कि शेयर हो चुकी है कि फील्डिंग बहुत पाकिस्तान को और इम्प्रूव करनी है. प्रेशर में थोड़ा सा कोलैप्स हो जाते हैं फील्डिंग में, और हर एक को ओनरशिप लेनी है, एटीट्यूड, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो. मगर वो पाकिस्तान की स्पिरिचुअलिटी से बहुत इम्प्रेस हुए. बट ग्रेट ऑफ हिम कि अभी भी हम जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है वो पाकिस्तान क्रिकेट में बिलीव करते हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है. और वो टच एंड गो था वो डिसीजन. अगर काम ठीक ना होता तो आपने मेरे बखिए उधेड़ देने थे, मगर ऊपर वाला जो है ना वो बड़ा अभी तक कर्म किया हुआ उसने. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग. एंड फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वसीम साहब ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिमाग के ऊपर वही चढ़ा हुआ है. अपॉलॉजीज फैसल साहब. माजिद भट्टी, फिर शाहिद हाशमी और एहसान कुरैशी साहब. जी जी रमीज भाई, एक सवाल आपसे और एक जी भट्टी साहब. कि आपने पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया और ज़ाहिर है प्रेस करना चाहिए जितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो कोचेस का था वो इंटरम पीरियड तो सकलैन एंड कंपनी सब खत्म हो गया. तो अब आप चाहेंगे कि यही कोचेस जो हैं ये कंटिन्यू करें या फिर नए सिरे से पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे? और क्या आपका जो एक जहन जो पहले आप बातें करते थे कि फॉरेन कोचेस, तो पाकिस्तान टीम के लिए आप पाकिस्तानी कोच लाना चाहेंगे, या आपका जो जहन है कि फॉरेन कोचेस ही हमारे क्रिकेट को खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, आपकी इजाज़त से इनसे सवाल पूछ लूँ, फिर बारी बारी जवाब दे दीजिएगा. फैसल साहब, आपका जो सीवी देखते हैं, माशाल्लाह क्रिकेट में तो आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन पास में यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने ये भी कहा कि जी न्यूजीलैंड की टीम मेरी वजह से पाकिस्तान आई, फिर वो मैच खेले बगैर चली गई. लेकिन अब आप पाकिस्तान आए हैं, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव? क्योंकि आईसीसी में काम करना और क्रिकेट जिम्बाब्वे में काम करना एक अलग चीज़ है. हमारे यहाँ तो हर वक्त क्रिकेट जो है वो अंडर स्कैनर रहती है. तो कोई आपके जहन में ऐसे चैलेंजेस जो आप पहले बाहर बैठ के देखते थे, अब आप अंदर आ गए, तो आप उन चैलेंजेस से निपटना चाहते हैं? कोचेस के ऊपर मेरा एक कोई सेट ओपिनियन नहीं है. मैं समझता हूँ जो एक मुझे जो जनरल अभी लगा है, जो पिछले हमारा कोचिंग स्टाफ था, कि लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप कई दफ़ा फंस जाते हैं. और अगर आप छोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो फिर वो बात आती है जी कि आपने अभी फ्लो और कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है और उनको जल्दी फारिग कर दिया. बट मैं ये समझता हूँ कि आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है तो आइडली और वो आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने अपनी हामी ज़ाहिर कर दी है. मैथ्यू हेडन कह रहे हैं हम अवेलेबल. तो इस तरह से आप श्रीलंका जाएं तो श्रीलंकन एक्सपर्ट को वहाँ पे हायर कर सकते हैं. सो एक तरह से कंडीशंस के हिसाब से एक तो मेरा ये ख्याल है कि आप कोचेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं. बट लॉन्ग टर्म के ऊपर आई रादर हैव पाकिस्तानी कोचेस, और उसमें अगर कोई एक्सपर्ट चाहिए हो जो कि हमें बाहर से लाना होगा तो वो भी लेके आएंगे. सो इसके ऊपर मेरा ओपन है. मेरे कोई फिक्स्ड ये माइंड नहीं है कि कोई बाहर से आके हमारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या हमारे अपने कोचेस जो हैं वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बाहर से बुलाना है. आपने सकलैन की देखा, नेशनलिज्म उन्होंने उभारा है, और वो एक क्वाइटली उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और वो कोई हाई प्रोफाइल कोच रहे नहीं कभी. तो कई दफ़ा आई थिंक हम बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि एम्फेसिस हमारा कोचेस पे रहता है. सो कोचेस आपको चाहिए 14 ईयर ओल्ड्स के लिए, 16 साल के लिए, 19 साल के लिए. वहाँ पे आप पैसा लगाएं, वहाँ पे आपको नए एक 100 नया आप समझे कि सुपरस्टार्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े होने का अंदाज बैटिंग का बदल सकते हैं. बॉलिंग में आपके पास बायोमैकेनिक्स लैब है. 14 साल का बच्चा अगर ठीक बॉलिंग नहीं कर रहा है तो उसका एक्शन आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ये जो बड़ी टीम की गेम होती है वो होती है एक इन्वायरमेंट और एक परफॉर्मेंस बेस्ड
ایک انوائرمنٹ آپ دے سکتے ہیں. سو میں اس میں بلیو کرتا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بالکل یہ کہہ دوں کہ جی نہیں یہ صرف یہ گورا ہی آ سکتا ہے اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں, میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں, ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہمیں بیسٹ فکس ہم کر سکتے ہیں. سو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پار ہٹنگ کیا ایک ہم نے کوچ کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے. پھر ٹیکنیکل اعتبار سے اب کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارا نمبر ابھی ٹھیک نہیں ہے, 5ویں یا 6ٹی رینک ٹیم ہے ہم, او ڈی آئی میں 5ویں. تو جب آپ مڈ ٹیئر کی ٹیم ہے, جو کہ میں بابر سے بھی کہا, تو آپ پھر میسو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے نہیں جائیں گے آپ پھر اوپر ہی جائیں گے. سو T20 میں تو آپ کی گیم پلان ایک آپ کو سجتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو اب او ڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ میں کرنی ہے اور اس حساب سے پھر آپ کو چیزیں سیٹ اپ کرنی ہے کوچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جی فیصل. بھٹی صاحب, آہستہ آہستہ آپ کے نام بھی پتہ چل جائیں گے مجھے. آپ بھٹی صاحب کو اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے. جان گئے. بھٹی صاحب, میرے حساب سے دیکھیں, when I take charge, inshallah I'll be able to answer this question much better, مگر I'll have a try right now. دیکھیں, دو چیزیں ہیں میرے دماغ میں. پہلی چیز تو یہ کہ ٹیمز کیوں نہیں آنا چاہتی پاکستان. پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. And I can be very honest about this. I have worked in ICC, I have worked in Zimbabwe cricket. In the corridors جو ڈسکشنز ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی ریپوٹیشن اینڈ پرسیپشن از اے پرابلم. And this is something that unfortunately is impacting Pakistan not only in sports, مگر یہ ہر اسفیئر کو امپیکٹ کر رہی ہے. ٹورزم کو امپیکٹ کر رہی ہے, آپ کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہی ہے, ٹریڈ کو امپیکٹ کر رہی ہے, ہر چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے, دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ریمووڈ. اینڈ ان سب میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی پازیٹیو. آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں. جتنی رپورٹنگ, اینڈ ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا, جتنی نیگیٹو رپورٹنگ ہوگی, دیٹ از امپیکٹنگ پاکستان's اوورسیز ریپوٹیشن. جب میں ICC میں تھا, there were certain articles جو پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہوئے تھے, وہ ICC کے نوٹس بورڈ پہ لوگ لگاتے تھے, کہ دیکھیں دس از این ایشو. تو اس میں وی ہیو ٹو کلیکٹیولی چینج دا پرسیپشن آف پاکستان. اینڈ بائی دیٹ آئی مین, ایک نیوزی لینڈ ٹیم اگر آ رہی ہے پاکستان, انگلش ٹیم آ رہی ہے پاکستان, کہتے ہیں اٹس اے ڈینجرس کنٹری, وہاں پہ دیر آر لاٹ آف پرابلمس, یہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے, کراؤڈز نہیں ہوتے اسٹیڈیم میں, ہمیں ہوٹل میں لاک ہونا ہوتا ہے 1 مہینہ. وی کانٹ. ینگ پلیئرس ہیں, دے آر ینگ, دے وانٹ ٹو گو آؤٹ, دے وانٹ ٹو. بھائی اگر آپ کے پاس ایک پرسیپشن ہے کہ وہاں جہاں کے ہم کو ایک پنجرے میں بند کر دیں گے, so that is going to negatively impact them. So first opportunity they will pull out. So you have to create that change, that perception for a start. Number 2, یہاں میں چیئرمین صاحب کا ارلیئر پوائنٹ پک اپ کروں گا. You have to improve your pitches. Why would a team want to come to Pakistan if they know کہ ایک ڈیڈ وکٹ پہ کھیلنا ہے, the ball is going to turn, we have world class spinners, وہاں پاکستان جا کے ہارنا ہے, ہمارے بولرز کام نہیں کریں گے. ڈینس للی نے 1970s میں کہا تھا کہ I want my grave to be in فیصل آباد, on the pitch in فیصل آباد. بال اٹھ ہی نہیں رہی تھی. Until you improve your pitches, teams will not be attracted. And then آپ دیکھیے گا, جیسے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یہ pitches improve کریں, teams will want to tour Pakistan. تو میرے حساب سے اس وقت those are the 2 reasons, perception and the state of your pitches. رمیش, السلام علیکم. حاجمی صاحب, آف فیلڈ بڑے پرابلمز ہوتے دنیا بھر میں, کرکٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, ٹیم پین کے ساتھ ہوا, ہمارے یہاں یاسر شاہ کی خبریں کچھ آ رہی ہیں اس طرح کی, ذیشان ملک کوڈ آف کنڈکٹ کی. تو اس فرنٹ پہ ایجوکیشن پلیئرز کی آف فیلڈ زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے. آئی تھنک کرنی چاہیے, مگر یہ اتنا زیادہ کیونکہ یہ سرکٹ میں ہے, خاص طور پہ یاسر کی آپ نے بات کی ہے, اور ان کی اتنی زیادہ بار بار جو ہے
ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک نو برینر ہے. یار دوست آپ نے کیسے پک کرنے ہیں, کن کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس لیے پھر بن جاتا ہے کیونکہ ایمبیسیڈوریل پوزیشنز میں ہیں ہمارے یہ پلیئرس, اور اگر اس طرح کی کوئی ابھی پتہ نہیں کیا صداقت ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, بٹ پھر بھی ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا ٹھیک نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. سو یہ تو ایک ہمارا کامنگ پیریڈ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ہمارا ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا ہے. تو خام ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا. اصل میں دوسرا یہی ہے کہ جو آتے ساتھ ہی جو میں نے پیسے بڑھائے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اس کا مقصد دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ایک سیکنڈ ٹیئر کا کریئر مل جائے فرسٹ کلاس پلیئرز کو. سو ایک آج جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہے وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ سال کا بنا رہا ہے, جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور دوسرا تھا یہ ڈبیٹ جو ہے پروونشل کرکٹ ورسز آرگنائزیشنل کرکٹ, یہ دم توڑ دے گی. اور یہ صحیح بات ہے اس لیے کہ جو پیسے آج کل ایک فرسٹ کلاس پلیئر کو مل رہے ہیں, سمجھیں آپ 2 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ عام 200 پلیئرز کو, یہ ہونے والا نہیں تھا کمرشل آرگنائزیشنز میں. سو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو بلڈ ہو, اور یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری کرکٹ کا. کیونکہ اگر آپ اس کو ابھی بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ بس زبردستی والا پوائنٹ ہے, سو یہ پریکٹیکل ریالٹی میں آپ چلیں. اور اگر فائنینشیل تھا اور آپ کا جو ایک سرکٹ میں امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پتہ کر لیں کسی بھی پلیئر سے, جنرلی دے آر کوائٹ ہیپی, اس لیے کہ ان کی 5 اسٹار ہوٹل میں اکاموڈیشن ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, ایک ماحول بنایا ہوا ہے. بٹ پھر بھی آئی تھنک ڈسٹریکشنز ہیں, اور اس ڈسٹریکشن کو اگر ایک 19 سال کا بچہ جو ہے ایٹ لیسٹ, جسی ان کا اتنا بڑا نہیں تھا, انہوں نے رپورٹ دیر سے کی تھی, سو ان کو بھی سزا ملی ہے. سو اس میں زیرو ٹالرنس, آپ کو پتہ ہے کہ میرا سٹانس کیا ہے ایسی چیزوں کے لے کے, مگر بچوں کو تو ڈیفینیٹلی ہمیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو صحافی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, بیکاز آپ ساری دنیا میں پھرے ہوئے ہیں. آئی تھنک آپ کے ساتھ بھی سیشن انڈر 14 انڈر 16 9 کے کیسے, کیونکہ جب میں چیف ایگزیکٹو تھا تو میں نے 2000 کی بات ہے تو اشفاق احمد کو بلایا تھا لیکچر دینے کے لیے بچوں کو, پھر مستنصر حسین تارڑ آئے تھے, پھر 2 اور ہم نے ایسے دانشور بلائے تھے تاکہ ان کو بتائیں کہ زندگی میں پیسہ ہی زیادہ چیز نہیں ہوتی ہے, شہرت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آئی تھنک پھر سے ہم وہ فیز انشاءاللہ شروع کریں گے. جی آپ کی بہت زبردست باتیں ہیں, اور لوگوں کو آپ کا بڑا یقین بھی ہے کیونکہ آپ کرکٹ زمین سے کھیلتے آئے ہیں, کپتان رہے, اب آپ چیف ایگزیکٹو رہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی, آپ نے خود کہا کہ کراؤڈ جو ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا. لیکن اگر آپ دوسری طرف نظر دکھا لیں تو ایک پلیئر اس میں واحد تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں جو کہ ورلڈ کپ میں کھیلا تھا, وہ نکولس پوران. اب یہ ٹیم آ رہی ہے ہمارے یہاں, انگلینڈ کی آ رہی ہے, آسٹریلیا کی آ رہی ہے, نیوزی لینڈ کی آئے گی, بہت زبردست پلان ہے. 2025 کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی. آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ تمام کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ اپنی ٹیموں کو فل اسٹرینتھ بھیجیں؟ جب آپ کی ہلکی ٹیمیں آتی ہیں, جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی تھی, وہ ہلکی ٹیم تھی, تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون سا پلیئر ہے. تو ایسا کیسے آپ کریں گے؟ اور یہ اگر لاسٹ ٹائم پہ بعض اوقات کوئی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں, کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ یہ بڑا ڈیمیج تھا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے بھاگ کے چلی گئی اور انگلینڈ نہیں آیا, تو اس کو کیسے انشور کریں گے کہ مسلسل اور اچھی کرکٹ ہوتی رہے؟ دیکھیں جو ری شیڈیولنگ ہوئی ہے نا, یہ اس بیس پہ ہوئی ہے کہ جب ان کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل ہیں. یہ ری شیڈیولنگ اس طرح سے ہوئی ہے, یہ ویسے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک موسم پک کر لیا یا منتھ پک کر لیا. سو نیوزی لینڈ جو تھا وہ جلدی بھی آ سکتے تھے, مگر اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں T20 لیگ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہوں گے. تو ہم نے کہا آپ کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے, آپ کی جب بیسٹ پلیئرز ہیں تبھی آپ وزٹ کریں. سو ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں جو پریشر کریٹ ہوا ہے نا, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب یہ 2 دفعہ سوچیں گے. پہلے تھوڑا سا ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ شاید کوئی ڈنڈی مار کے ادھر ادھر کام ہو جائے گا, اب نہیں ہونے والا, اس لیے کہ ICC لیول کے اوپر ایک کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں, دکھ رہی ہے 2025 کے چیمپئنز ٹرافی کی ایک آپ کے پاس اگزامپل ہے. سو کوشش یہی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماحول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پھر آپ نکل نہیں سکتے ہیں, سو وہ ایک مشکل ٹور سمجھ لیتے ہیں. سو ہم کوشش یہی کریں گے کہ جتنا ریلیکسڈ ان ماحول رکھ سکیں, ریسٹورنٹس میں
کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ یہ وزٹ کر سکیں اور ایریاز مارک کر دیں کہ یہاں سے بھی آپ باہر جا سکتے ہیں اور 4 ریسٹورنٹس وزٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ٹور کا جو مقصد ہے کہ آپ لوکل ہاسپٹیلٹی اور لوکل کلچر کا فلیور کر سکیں, سیمپل کر سکیں, اور جب نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے گھٹن سی ہو جاتی ہے. بٹ انشاءاللہ بیسٹ ٹیم آئے گی, اور اسی لیے ہم نے ویسٹ انڈیز پہ بھی زیادہ پریشر کریٹ نہیں کیا تھا کہ آپ T20 تو کھیلیں نا, مگر اچھی بات یہ ہے کہ اپنی فل فلیش ٹیم کے ساتھ آئیں گے. سو ایک وجہ یہ بھی ہے فینز جو نہیں آئے ہیں کیونکہ فینز ایکسپوزڈ ہیں ٹو گڈ ٹیمز, ٹو بگ نیمز. سو ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ ایک میڈیوکر ٹیم بھجوا کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہاؤس فل ہو جائے گا. اور پھر ایک ورلڈ کپ کی فٹیگ بھی تھی, کیونکہ ورلڈ کپ ایک میسو ہائی تھا, اور جیسے کہ ساری قوم تھک گئی دعائیں مانگ مانگ کے اور دیکھ کے, اور سڈنلی پھر ان کو یہ ملی جب ٹیم, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو. پھر وہ سیکیورٹی ایشو ہے, پھر کووڈ آپ نے دکھانا ہے, پھر آپ کی 4 جگہ سیکیورٹی ہونی ہے, تو وہ انٹرسٹ لیول آپ کا ڈوینڈل ہو جائے گا. بٹ ویل میک شیور انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے لیے بھی آئی اوپنر تھا. کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میں سمجھ رہا تھا کیونکہ جو پاکستان ٹیم نے کیا ہے, ہمیں کہیں باہر جا کے کراؤڈ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ان کی بیسٹ ایور پرفارمنس ہے. ایٹ لیسٹ مطلب میں جب سے کامنٹری کر رہا ہوں پچھلے 10-15 سالوں میں ایسی ٹیم کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ تو ایک میں آپ کو کرکٹنگ ایسپیکٹ بتا رہا ہوں. سو ایک گیون میں نے سوچ لیا تھا کہ آئیں گے, مگر نہیں آئے کیونکہ جو فینز ہیں وہ خاص سے ایکسپوزڈ ہیں ٹو گڈ ٹیمز, ٹو کرکٹ کے انٹلیکٹ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. سو کوشش یہی ہے کہ بیسٹ ٹیمز اور انشاءاللہ آئیں گے. ہم 3 سوال رائٹ سائڈ سے لے لیتے ہیں, زبیر بھائی, علی اور پھر شعیب جٹ. زبیر فرام ایکسپریس نیوز کراچی. رمیز, پہلے تو آپ کے لیے بڑی شبھ کامنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. کل جاوید میرداد نے بھی اپریشیٹ کیا آپ کو کہ آپ آئے ہیں, اور ایز اے کرکٹر آپ کی بڑی اچیومنٹس ہیں, تو ہوپ ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ اچھا کریں گے. کوشچن میرا پہلا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کل آپ کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے کہ اس میں کیا کیا ڈیسیجنز ہوئے. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹ انڈیز آئی, T20 کھیلا, اس نے 1 ڈے سیریز جو ہے ملتوی کرنی پڑی, ریزن سب کو پتہ ہیں. بایو سیکور بیبل, اس کے اوپر جو ہے بہت سے یعنی تحفظات ہیں, ریزرویشنس ہیں. گزشتہ روز ظاہر کہ ہم ڈومیسٹک بھی کور کرتے ہیں, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم ٹرافی کا میچ, اس میں جو ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کیا انہوں نے اسی وقت جو ہے بایو سیکیور ببل کو جو وائلیٹ کر رہے تھے لڑکے, بلکہ ابھی جب میں انٹر ہو رہا تھا تب بھی میں نے دیکھا جو کوئی پلیئرز جنہوں نے 25 کو فائنل اسٹارٹ کرنا ہے وہ بھی بایو سیکیور ببل کو وائلیٹ کرتے ہوئے باہر روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. تو واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ نہیں گھومنا چاہیے جی, اصل میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. سو یہ اصل میں ہمارا یہ ہے جی, یہ ریفلیکشن ہے ہمارے جو سوسائٹی میں ہے. تو ہم کہاں ماسک پہن کے گھومتے ہیں ویسے بھی, سو وہ بھی, بٹ یہ ایک ہم نے پریزنٹ کرنا ہے ایک اچھا کیس ساری دنیا کو, اینڈ ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے. سو اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ضرور میں بات کروں گا کہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے بایو سیکیور ببل کی بات کی ہے جی, وہ دیکھیں وہ تو واٹر ٹائٹ تھا, وہ وہاں سے لے کے آئے تھے. ہاں شاید اگر ہم 5-6 دن ان کو کوارنٹین کرواتے تو شاید یہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا, پھر شاید ٹور ہی نہ ہوتا. سو ہمارے دیکھیں ایک بھی پلیئر کو نہیں ہوا. سو اس لحاظ سے تو سارے جو پرابلم تھا وہ ویسٹ انڈیز کیمپ میں تھا, اور اسی لیے جو PSL میں ہم نے پورا ہوٹل بک کروایا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے, اور اس میں ہمیں 70-80 کمروں کا خرچہ خود دینا پڑ رہا ہے. بٹ پوائنٹ از کہ اس کے اوپر خاص ہماری ایک سوچ ہے, کیونکہ ہم فن سپوائل نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس پہ 0 ٹالرنس ہے, اور ایکسٹرا پیسے دے کے جو بھی ہوگا ویل انشور کہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو. اور کیا یہی تھا آپ کا سوال BOG کا؟ دیکھیں بہت لمبی, میں نے تو اتنی لمبی میٹنگ میں آج تک زندگی میں نہیں بیٹھا ہوں. کوئی 12 بجے شروع ہوئی ہے, رات کے 9 بجے تک چلی ہے. تو جو میرے لیے جو انٹرسٹنگ پوائنٹس تھے, دیکھیں میں تو ایک کرکٹر ہوں, تو میں ابھی آن دا جاب میری ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. آڈٹ رپورٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ ہائی رسک ہے اور میڈیم رسک ہے اور لو رسک ہے. سو میرے لیے بھی وہ آپ کی طرح ہوں, میں تھوڑا سا نورا سا ہوں میں ریگارڈنگ دیز ایشوز. بٹ پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ فین انگیجمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک انٹرنل ایکسرسائز کی, ایک باہر سے ہم نے ایکسپرٹ کو بلا کے اس سے بھی ہم نے
न्यूज़ लिए हैं, प्रेजेंटेशन लिया फ़ैन एंगेजमेंट के ऊपर, फिर ड्रॉप इन पिचेस की बात हुई है, फिर उसके बाद पाथवे क्रिकेट की बात हुई, फिर उसके बाद और क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ फैसल, हेल्प मी आउट। किस चीज़ का? वेस्ट इंडीज़? हाँ, वेस्ट इंडीज़ की रीशेड्यूलिंग की बात हुई, ये वापस आ रहे हैं। तो इस तरह की थी चीज़ें जी, जो ज़्यादातर मैं इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी जो है मेरी तरफ से तो यही उनको शायद आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम क्रिकेट की बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड में ज़्यादातर बातें क्रिकेट की होनी चाहिए रिगार्डिंग के टूर में क्या चीज़ें ठीक होनी हैं, फ़ैन का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोचेज़ हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। कोशिश करेंगे, कल मैंने इजाज़त ली है कि 70 कमरे जो हैं वो हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बनाएं, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रुक जाती है ये बड़ी ज़्यादती है आम पब्लिक के साथ। इसी तरह से 60-70 कमरे जो हैं हम यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में बनाएं, ताकि ये सारे जो ट्रैफिक का क्लटर है वो हम अवॉइड कर सकें। मगर ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है। असल में मैंने अपने आप को 6 महीने दिए हुए थे कि इसमें सब चीज़ें कर लूँगा, मगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये खासा मुश्किल काम है। सो अगले 8-10 महीने में आपको ये जो ट्रैफिक के मसले मसाइल है ये हल हो जाएंगे, और हम वहीं पे रखेंगे, क्योंकि वो जब जूनियर PSL कराएंगे सो आइडिया ये है कि एक पेरेंट को हम टिकट देंगे। सो अगर ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 का कोई बच्चा आएगा तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी कंफर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उनको बिल्कुल ग्राउंड के पास उनके रिहाइश करवाएं, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। और ये बड़ी एक चीज़ थी जो कि अप्रूव करवाई है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से, और तो बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अच्छा रमीज भाई, इमरान फ्रॉम डॉन न्यूज़। जी रमीज भाई, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप अभी हुआ, IPL भी हुई, बिग बैश भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ 2 मरतबा कोरोना की वजह से PSL जो है वो मुलतवी हो चुका है। अभी ये 3rd टाइम हुआ है, और शायद हम वाहिद कंट्री है जहाँ कोरोना की वजह से 3री मरतबा कोई क्रिकेट जो है वो आपको पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो आपने क्या स्पेशल किया है PSL के लिए कि आप पूरी PSL यहाँ पर हो? एक तो आपने बता दिया कि पूरा होटल बुक कराया है, करंटीना आप किस तरह से करवाएंगे, किस तरह से आप उसको स्ट्रिक्ट करेंगे कि ये जो 3री मरतबा होगा अगर ये PSL में कुछ हुआ कि पूरी हो पाकिस्तान में, क्या आपने ऐसे स्पेशल इक़दाम किए? देखिए, एक तो टाइम किसी के पास नहीं है। आइडली स्पीकिंग तो आपका क्वारंटीन पीरियड लंबा होना चाहिए, ताकि जो भी केसेस हैं जो कि कहीं बाहर से कैरी करके आ रहे हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो पता चल जाए। बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो हम जो उस लिहाज से, असल में ये जो टोक्यो ओलंपिक्स का जो कोविड की एक ड्रिल है वही हमने इनेक्ट की हुई है। सो जब यहाँ पे टीम आती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर कोविड किसी को हो भी जाता है तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे, और मगर शो मस्ट गो ऑन। ये एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन हो गई थी कि उनके पास प्लेयर्स ही नहीं बचे थे। सो जब प्लेयर्स नहीं बचे तो फिर मज़ा भी नहीं आना था खेलने का। और 4 प्लेयर्स उनके और आई थिंक हुए हैं पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव हुए हैं जाके वेस्ट इंडीज़ में। सो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ऐसे किसी को कोविड भी हो जाता है उसको आइसोलेट करें एंड आगे बढ़ते रहें। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो एक को कोविड होता था तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता था टूर्नामेंट। तो फिर जैसे मैंने कहा कि पूरा हमने होटल बुक करवाया, और मतलब है हर फ्लोर के ऊपर विल मेक श्योर कि वहाँ पे भी माइक्रो मैनेजमेंट हो, बाहर दरबान रखेंगे, इनके ऊपर इनको बार बार बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के इमेज के लिए और हमारी लीग के लिए। ये तो देखिए, ये एक एटीट्यूड की बात है, ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोविड हो, एक बड़ा सिंपल सी बात है, हम अपने रिलैक्स कर देते हैं और समझते हैं कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी ये ज्ञान नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये जो है थ्रेट। तो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था यहाँ से उठा के बाहर, क्योंकि वो फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है फैंस की भी और कमर्शियल की भी। अस्सलाम वालेकुम, शिवजट मेरा नाम है। आपके कमांडो एक्शन का पूरा पाकिस्तान ही मुतारिफ है, हर बंदा तारीफ कर रहा है, हम भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं। 2 सवालात हैं। पहला सवाल ये कि क्या इन खबरों में सदाकत है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में
سیلریز کے حساب سے کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی سیلریز بڑی ہے ان کو فارغ کریں کہ کرکٹ بورڈ پہ لائبلٹیز بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بڑا اچھا ویژن بیان کیا کہ آپ 100 لوگوں کا ایک پول تیار کر رہے ہیں, لیکن مین وائل کچھ کویسچنز ہیں کہ اگر ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں بینچ اسٹرینتھ بینچ پہ بیٹھی رہی, پاکستان کوالیفائی بھی کر گیا تو بھی لڑکوں کو آزمایا نہیں, بنگلہ دیش جیسے ویکر اوپوننٹ کے خلاف آپ زیادہ تبدیلیوں کے ساتھ نہیں گئے, فل اسٹرینتھ کے ساتھ گئے ہیں. ویسٹ انڈیز جہاں پر آئی ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس اسٹار پلیئر نہیں, وہاں بھی ہم آلموسٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ گئے. روہیل نذیر کا کیس ہے کہ وہ ایک سیزن میں اے ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, اگلے ٹور پہ وہ ٹیم کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. کامران غلام ان کو موقع نہیں ملتا. تو نیچے تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بینچ پہ بیٹھ کے ہی واپس آنا پڑ رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نیچے سے اسٹار تیار کر رہے ہیں, اوپر ان کو موقع ہی نہیں ملے گا, تو سپر اسٹار یا ریئل اسٹار کیسے بنیں گے؟ دیکھیں سیلریز پہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے, وہ جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو سمیع الحسن کی حالانکہ سیلری بہت زیادہ ہے, میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی ان کی کم کی جائے. سو جو نئے چیف ایگزیکٹو بھی آئے ہیں ان کی سیلری ٹھیک ٹھاک ہے. ان کو میں نے بتایا نہیں ابھی, بائی دا وے یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں تو صحیح, میں نے ابھی چھپائی ہوئی ہے. سو دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ نے کہا کہ مواقع کم ہیں جو کہ بینچ پلیئرز ہیں. دیکھیں اس میں اب دو طرح سے یہ گیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو مدتوں کے بعد آپ کا کمبینیشن بنا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو اچھی ٹیم سے آپ ہماری ٹیم دیکھ لیں, اور دی 80s اپ ٹل 90s, کہ اس میں رد و بدل جو تھا وہ ایک دو جگہ پہ ہوتا تھا, بٹ نیوکلیس وہی تھا. سو یہ ٹھیک بھی ہے اور ناٹ سو ٹھیک بھی ہے. اس کو دونوں طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا وننگ مومنٹم ہے, اور ابھی آپ کی, کیونکہ میں نے جو بابر اعظم سے بات کی تھی, میں نے کیا یہ کہا تھا کہ دیکھو جیتنا جو ہے نا وہ ہر وقت گارنٹیڈ نہیں ہوتا, مگر آپ کو فینس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھانی ہے کہ اس ٹیم میں وہ بلیو کر سکیں, اور اس میں پھر کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. اور بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے پھر آپ کو جیتنا بھی ایٹ ٹائمز پڑتا ہے, یا پھر جیسے آسٹریلیا کا میچ ہوا تھا کہ لڑ کے ہار گئے, تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بیسٹ فائٹ کی, نہیں ہو سکا. سو یہ جو جیتنے کا مومنٹم ہے نا, میں اس کے ابھی فیور میں ہوں. شعیب میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اور دیر چلنا چاہیے. جب آپ پوری طرح سے کمپلیٹلی دنیا میں نام بنا لیں, جب آپ آسٹریلیا کو یہاں شکست دیں, نیوزی لینڈ کو ماریں, انگلینڈ کو ماریں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں. پھر آپ کی ایک سیکنڈ ٹیئر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو سکتی ہے. سو دوسرا یہ کہ جب میں مطلب ایز اے کرکٹر میں بتا رہا ہوں, مجھے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جو ہمیں بھی ٹیلنٹ جانچنے کے لیے جو ہے نا وہ نئے پلیئرز کو آزمانا چاہیے, کیونکہ ٹیمپرمنٹ کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹیلنٹ سب کا گیون ہوتا ہے, مگر جو موقع کے اوپر کلیپس کر جائے نا پھر وہ بڑا پلیئر نہیں بن سکتا. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بینچ پلیئرز ہیں ان میں ٹیمپرمنٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں. سو ٹھیک کریں, میرے خیال سے ایک آدھے کو کبھی چانس مل جاتا ہے, بٹ اوور آل تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا ایکسلریٹر سے پیڈل مت ہٹائیں. ابھی جیت رہے ہیں آپ, یہ کمبینیشن بنا, بہت مدتوں کے بعد آپ کا یہ کمبینیشن بتائے, یعنی کہ ہم سب کو اب پتہ ہے کہ آپ کے اوپنر کون ہیں, وہ کس سپیڈ سے کھیلیں گے, 3 پہ کیا 4 پہ کیا ہونے والا ہے. آپ کا ایک آئیڈیا ہو رہا ہے ایک سیکوینس کا. جیسے میں نے کہا نا کہ 50 اوورز اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہت ابھی روم ہے فار امپروومنٹ, اور اس میں پھر آپ ایکسپیریمنٹ ابھی بھی تھوڑے بہت کر سکیں. مگر جو یہ بنگلہ دیش میں جیت کے آئے ہیں وہ ٹیم اسپرٹ اور انکریڈیبل ایک فوکس کی وجہ سے جیتے ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں ابھی یہ کنٹینیو کریں. ہم لیفٹ سائڈ پہ واپس جائیں گے, بٹ وی آر رننگ اے لٹل بٹ ٹائٹ اور ٹائم لائنز, تو چھوٹے سوال کا جواب. رمیز صاحب جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اقبال جمیل فرام فائنینشیل ڈیلی. رمیز صاحب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو ایک لیگیسی میں بڑی زبردست چیزیں ملی ہیں. I was wondering in the morning that this was the 67th Board of Governors meeting, and still we are debating about domestic cricket. Now you came up with built-in cricket, school cricket. پھر لوگوں کو نماز بھی پڑھانا ہے, اخلاقیات بھی کرنی ہے آپ کو, مستند تاڑ کو بھی بلانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اتنی ساری, دیکھیں there are 2 ways of running an organization. Mr. Faisal must be knowing it about that. مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے. ہاں نہیں, آپ کو تو زیادہ آئیڈیا ہے. Management and operations, 2 are different things. How you are going to cope with that? کیسے ایسا نہ ہو, اس سے سر تو میں کیا کروں آپ بتائیں. نہیں میں کیسے بتاؤں, نہیں آپ میں مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے. میری سوال کی سمجھ یہ کہ ایک ساتھ چیزیں آپ کیسے کوپ کریں گے, یہ تمام چیزیں. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ
آئیڈیاز میرے اتنے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کا عرصہ لگ رہا ہے میں 30 سال سے یہاں ہوں, اس لیے کہ مجھے یہ 30 چیزیں اگلے 5 منٹ میں کرنی ہیں. اور یہ جو سپیڈ ہوتی ہے نا آف دا باس آپ کہہ لیں یا چیئرمین, یہ سپیڈ آف دی آرگنائزیشن ہے. سو ان کو ابھی خاصے جھٹکے لگے ہیں ہماری آرگنائزیشن کو, کیونکہ وہ جب میں پوچھ گچھ کرتا ہوں نا ہر دن 5 کاموں کی, تو پھر دیکھیں اس وقت جیسے میں نے کہا آپ کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. سو آپ کی پرائرٹی میں ہے پاکستان ٹیم نمبر 1, کیونکہ جب تک کہ ٹیم آپ ٹھیک نہیں کھڑے کریں گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں یہ. دوسری ہے آپ کا انفراسٹرکچر, پچز ہیں, آپ کی اسکول کرکٹ ہے, آپ کی پاتھ وے کرکٹ ہے, ان کو سبق بھی دینے ہیں جو آج کل کس سے کہانیاں چل رہی ہیں. سو یہ اگر آپ کی ٹیم ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہ سارے کام میں نہیں کروں گا, یہ فیصل صاحب اور ان کی ٹیم بھی کریں گے, یہ بھی تھوڑا سا ہاتھ بٹائیں گے. مگر آپ کی پرائرٹیز پہلے سیٹ ہونی ہے, اور وہ پرائرٹیز میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے. انفارچونیٹلی اس لیے شاید میں کئی کرکٹرز سے مل بھی نہیں سکا ہوں, کیونکہ اس وقت جو پہلے میں یہ قبلہ درست کر لوں ذرا, جو میں نے کہا تھا نا کہ جی پی ایس ریسیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو کے اور زوم میٹنگز کر سکتے ہیں ود آر گریڈس, تاکہ ان کے بھی ہم ان پٹ لے کے کہ کہاں اور گنجائش رہ گئی ہے. بٹ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ پچ جو ہے وہ آپ کا بیس ہے ٹو پرفارم. سو ہماری پچز ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے 95-99% کلب کرکٹ جو ہے اس میں آپ سپائکس نہیں پہن سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں جب, اور سپائکس پہننے کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کے سسٹم کو جولٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کے گھٹنے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے کیونکہ آپ کے سپائکس پھنس جاتے ہیں. تو وہ اگر آپ چھوٹی ایج سے نہیں عادت ڈالیں گے تو پھر پچز ہی ہیں, تو پچز پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے, پھر آپ کو فرسٹ کلاس سسٹم میں پیسہ اور لانا ہے, اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہر سال ان کے کانٹریکٹس اچھے ہوں تاکہ یہ مزے کے ساتھ ان کو مزہ آئے کرکٹ کا سیزن کھیلنے کا. اور جیسے میں نے کہا ہماری انڈر-19 ہے, ہمارا ایشیا کپ ہے پاکستان کا, سو بہت ایونٹس ہیں. تو ہمارے ایک ٹاپ کوالٹی کی ٹیم بنانے کے لیے اور فیوچر کے لیے یہ پرائرٹیز ہیں. جی دیکھیں جی, عارف حبیب صاحب کے 37 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ایک آپ سمجھے کہ پاتھ وے کرکٹ فاؤنڈیشن بنائیں گے. دنیا کے بیسٹ کوچز لے کے آئیں گے, ان کا جو خرچہ ہوگا وہ ہم ایک اپنا کمرشل پارٹنر سے کروائیں گے. آپ کو جو آل پاکستان ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا جائنٹ کر رہا ہے, ان کے ساتھ ہماری